बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारी इस वीडियो काعنوان है पाकिस्तानी दबंग वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब का कामयाब तरीन दौरा भारत और पाकिस्तानी बकरे। तो आपको कसम है, वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि मैंने देखा कि आपके बहुत है तो इस्तेजाब आपको महसूस हुआ है मेरेعنوان से कि ये कौन साعنوان है। तो बिल्कुल दुरुस्तعنوان है साहबाने अक्ल व दानिश। आपने अक्सर टीवी पे देखा होगा, जब भी कभी वज़ीर ख़ारजा ना भी हों तो बिलावल साहब ने कहीं आना जाना हो तो काले बकरों की कुर्बानी दी जाती है। इसके अलावा उधर ये मैं इस पे बहुत खुश हूँ कि इसने बहुत अक्लमंदी की कि मरहूम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह बाद में दौरा करने की बजाय पहले ही कर लिया। बाद में भी तो करना ही था, तो अच्छा किया पहले ही कर लिया। तो दूसरा इसने कमाल किया कि उधर मैंने सुना है कि हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म मोदी को इसने गुजरात का कसाई कहा है, हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने। इस चीज़ पे मुझे थोड़ी सी हैरानगी है। वैसे तो कसाई का नाम बहुत से अफराद को दिया गया है। इसको भी कहते हैं कभी कभी। एक कश्मीर में गवर्नर था, उसने जुल्म सितम बहुत ढाया था, तो उसे भी कश्मीर का कसाई कहते थे। एक जब ये रूस अफ़गानिस्तान से निकला है तो रूस के टूटने से मशरक़ी यूरोप के बहुत से मुल्क भी टूट का शिकार हुए। तो बोस्निया हर्ज़ेगोविना भी अपनी आज़ादी के लिए कोशिश कर रहा था, जैसे बाकी कर रहे थे। तो वहाँ का जो बोस्निया पे जुल्म सितम ढाने वाला था सर्बिया का, उसे उसने तो आलमी शोहरत पाई कसाई के नाम से। तो ये कसाई और बकरों का खेल चलता रहता है। बकरे ज़रूरी नहीं कि चौपाया ही हों, दो पाए बकरे हों तो खेल खेल का लुत्फ़ ज़्यादा दोबाला हो जाता है। तो जनाब, वो मुझे हैरत इसलिए है कि वो तो हिंदू है, तो हिंदुओं में तो सब्ज़ी खोर होते हैं, गोश्त खोर तो नहीं होते। तो वो सब्ज़ी खोर होके कैसे कसाई बन गया? कसाई तो सबसे आला जो दुनिया पे पाए जाते हैं, वो उनके लिए शर्त जो लाज़मी है वो है एक मुसलमान होना और सबसे अहम है पाकिस्तानी होना। इससे ज़्यादा अच्छे कसाई दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। तो दूसरी चीज़ अर्ज़ करता चलूँ कि पाकिस्तान अब तक जैसा भी जिस हालत में है, ये सांस ले रहा जो भी है, ये सिर्फ बकरों की वजह से है, बकरों की करामत से, बकरों की बरकत से अब तक ये बाकी मांदा बचा हुआ है। तो आप पूछ सकते हैं कि वो कैसे, तो मैं इसकी वजाहत किए देता हूँ। जो मैंने अर्ज़ किया कि वहाँ तो एक कसाई है, तो बिलावल साहब इधर तो पता नहीं कितने कसाई हैं। इधर तो जिस पे हाथ रखो, वो किसी ने बिच्छू से पूछा था आप में सरदार कौन है, तो उसने कहा था कि वो उनकी लाइन गुजर आई, तो उसने कहा कि जिस भी पुष्प पर हाथ रखोगे वही आपको सरदार नज़र आएगा, वही डंग मारेगा। तो पाकिस्तान में तो या कसाई हैं या बकरे हैं। हर ताकतवर कसाई है, हर कमज़ोर बकरा है। तो जनाब, यहाँ तो बकरों की बहुत ही ज़्यादा कुर्बानी दी जाती रही है। पहले तो बकरों को कुर्बान किया जाता था, पसंद था कसाइयों को बकरे, बलूचिस्तान के बकरे, क्योंकि वो ज़्यादा वहाँ खुराक नहीं, तो उनको अपनी खुराक हासिल करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, इसलिए उन बकरों में चर्बी नहीं थी। तो ये पता ना, बड़े लोग ज़रा फिर वो चर्बी शर्बी से भी गुरेज़ करते हैं ना, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट अटैक, इनको कसाइयों को बीमारी जल्दी लग जाती है। तो उन बकरों को ये ज़िबा करते रहे, उनका सदका खैरात करते रहे। फिर वहाँ से जी भर गया तो पश्तून बेल्ट के पहाड़ी बकरे उनको पसंद आ गए कि वहाँ घास फूस बहुत ज़्यादा हरी भरी है, तो वो ज़रा सेहतमंद बकरे हैं। तो सिंध के बकरों पे भी इन्होंने हाथ साफ किया, तो सिंध के बकरे तो
وہ بڑے عجیب و غریب نکلے انہوں نے تو آگے سے احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ ہم سب سندھی ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم سندھی ہیں۔ وہ اسے یہ سندھ کارڈ کہتے ہیں کہ وہ سندھ کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر کسائی نے سوچا کہ یار کہاں اتنی وہ سنگلاخ پہاڑ ہوں پشتون بیلٹ کے، یا یہ بے آب و گیا ریگزار ہوں بلوچستان کے، وہاں کے بکرے پکڑنے سے بہتر ہے کہ یہاں کے جو ہے نا برائلر جیسے بکرے میدانی علاقے کے پنجاب کے حسب ضرورت ان کو قربان کر لیا جائے۔ تو ویسے تو وسیع تر قربانی بھی ہماری ہوتی رہی ہے، جب کبھی آپ اعلان سنیں کہ قومی مفاد میں، ملکی مفاد میں، عوامی مفاد میں یہ ہونا ہے، تو تب سمجھیں کہ ہماری اجتماعی قربانی ہو گئی ہے۔ جب بھائی ڈارون نے 10 روپے پٹرول مہنگا کرنا ہو تو وہ ہم سب کی قربانی ہوتی ہے، ہم سمجھے یا نہ سمجھے۔ یہ صرف ڈارون پہ موقوف نہیں، عمران خان کا جو تھا وہ IMF کا وزیر خارجہ، وہ اس سے بھی بدتر تھا۔ تو یہ سارے قصائی بے رحم ہی ہوتے ہیں، وہ PTI کا قصائی ہو، وہ نواز شریف کا قصائی ہو، زرداری کا قصائی ہو، تو یہ بے رحم ہی ہوتے ہیں۔ سبھی قصائی بے رحم ہوتے ہیں یار۔ تو اب تو ماشاءاللہ ادھر پنجاب میں ان بکروں کا صدقہ خوب دیا جا رہا ہے۔ جب بھی موقع بموقع ضرورت پڑتی ہے تو یہاں سے کوئی نہ کوئی میمنہ پھڑ کے صدقہ دے دیا جاتا ہے، کوئی بوڑھا سا مرنج بکرا پھڑ کے صدقہ دے دیا جاتا ہے، یا کوئی خاندانی بکرا بھی پکڑ کے قربانی ہو سکتی ہے، جو چودھری فیملیوں سے کہلائے کہ میں فلاں چودھری کا پوتا ہوں، فلاں چودھری ہوں، اس بکرے کی بھی قربانی بہت خشوع و خضوع سے دی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیال منائے گی؟ پاکستانی بکروں کی مائیں تو ساری ان کی زندگیاں ہی اپنے معصوم میمنوں کے لیے دعائیں کرتے گزر گئیں کہ یا رب العزت انہیں قصائیوں سے بچا کے رکھنا، لیکن جناب آئی کہاں ٹالتی ہے۔ تو ایک ہمارا بکرا تھا، وہ بہت بہہ میں کرتا تھا، تو وہ کسائی کے خلاف کو کہتا تھا کہ کسائی جو ہے نا وہ بکروں کا خوراک پہ بھی ہاتھ صاف کر جاتا ہے۔ تو پھر کسائی نے اسے ایسا مزہ چکھایا کہ اسے یہاں سے بھگا کے بھگاتے افریقہ میں جا کے اس کا صدقہ قربانی کی۔ وہ بکرا تھا شہید ارشد شریف، اور قربانی ان کے گھر کی روایت ہے۔ پہلے اس کا والد محترم شہید ہوئے، اس کے بھائی بھی شہید ہوئے، اللہ پاک ان دونوں کو، اب یہ تیسرے بھی خود بھی بکرا ارشد شریف صاحب، اس کا بھی ایک طاقتور نے اپنی جان کا صدقہ دے دیا، جیسے یہ کہتا تھا کہ یہ بکروں کی خوراک کھائی جا رہا ہے، مسموم بکروں کی۔ تو اللہ پاک ان کے درجات بے شمار بلند کرے۔ تو اس کے بعد ایک اور مرنج بکرا تھا، وہ اسے بھی کچھ تھوڑا سا سچ بولنے کی اسے خلجان ہوا، تو پھر جناب اس کا بھی بکرا دیا اور صدقہ دیا گیا، بکرا تو وہ خود تھا بیچارہ۔ تو یہاں پہ موقوف نہ رہا کام، پھر اسے بکرے کو اس کی تذلیل کرنے کے لیے، نشان عبرت بنانے کے لیے، بکرا صاحب کی شرعی حالت میں، جفتنی حالت میں ویڈیو ریلیز کی گئی۔ اس بکرے کا نام ہے آدم الساتی۔ اور جو چوری قسم کا بکرا تھا، جو سمجھتا کہ میں تو قصائی کا قریبی رشتہ دار ہوں، کس کی مجال ہے مجھے ہاتھ لگائے، میں ڈیکوٹ کا ہوں، فلاں ابن فلاں چودھری کا پوتا ہوں، اور میں گل ہوں۔ اس کو نہیں پتا تھا قصائی بھی اسی طرح کا خاندانی ہے، کوئی وہ بھی کچھ کلواتا ہے۔ تو اس پہ تو قصائی کو اتنا غصہ تھا کہ اس نے کہا اس کی قربانی کم کرو، اس کی جنس تبدیل کرو۔ تو یقین جانے کیجیے حضرات، وہ پھر اسے نا وہ کہتے رہے کہ بول میری بکری کتنا پانی، بول میری بکری کتنا پانی، اس کے ساتھ وہ بکری والا فیل کرتے رہے۔
وہ بہت چیخ کرتا کرتا رہا کہ میں تو بکرا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ بکری ہیں، بکرے تو ہم ہیں، آپ کہاں سے بکری ہو؟ تو پھر جناب وہ کسائیوں نے اس پہ رحم کیا کہ اسے ذبح نہیں کیا، اور خود بکرے بن کے اسے بکری بنا کے چھوڑا، مہینہ ڈیڑھ مہینہ۔ تو میرے دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، بہت بہت ہی مشکل وقت ہے پاکستانیوں پہ خصوصاً، تو ہوشیار رہیے گا، چکنا رہیے گا، محتاط رہیے گا، کونوں خدروں میں چھپ کے رہیے گا۔ یہاں جو بھی بولتا نظر آئے، سال نظر کرتا نظر آئے، اسے وہ کہیں بھی ہو، کیسا بھی ہو، اس بکرے کی قربانی کرنے میں ایک منٹ بھی کسائی نہیں لگاتا۔ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ایک بہت جس نے کسائی کا مال کھایا ہوا تھا، کسائی کے ساتھ مل کے، ان کے آباء و اجداد، ان کے باپ نے یا چاچا باپ نے، باپ نے تو نہیں، چاچا نے، باپ تو بیچارہ نہیں تھا اس طرح کا، تو وہ بکرا بڑا پلا ہوا تھا، اور اسے بھی بہت مان تھا کہ کسائی سے میرے بڑے قریبی تعلقات ہیں، تو ہمارے نسلی تعلقات ہیں۔ تو سنا ہے کہ اس بکرے کو بھی جب کہا گیا ہیلو بکرے، ہیلو بکرے، تو بکرے نے کہا تھا کہ آواز نہیں آ رہی شاید، تو پھر جناب اس بکرے کی قربانی تو بختر بند گاڑیوں اور ایک کسین کے ساتھ، حالانکہ وہ بکرا تو بوڑھا ہے، شاید اسی لیے کسین کو کسائی کی جگہ لایا گیا تھا، تو اس کی قربانی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ پتہ تھا، رازداں تھا کسائی کا دہائیوں سے، سن 55 سے وہ 58 سے وہ کسائیوں کے رازداں تھا، اس کے بڑے بھی اور یہ بھی، تو اسے پتہ تھا کسائی سے کیسے بچ رہا ہے، کوئی ایک آدھ داؤ اس نے بچا کے رکھا ہوا تھا، تو بکرا فرار ہو گیا۔ پھر ٹھیک 2 دن بعد بکرا صاحب اچانک یہ تکڑی برداروں کے سامنے نمودار ہو گیا لاہور میں، اور اس نے کہا کہ جناب وہ جو محترمہ کو پلڑے آپ نے دینے ہیں برابر کر کے، اگلا پچھلا وہ تو ہونا نہیں، پلڑے ایک جیسے ہیں ہی نہیں، تو مجھے جو بھی آپ نے کوئی چھوٹا موٹا کوئی باٹ شاٹ دینا ہے، کلو 2 کلو کا، وہی دو، میں تو یہاں سے جاؤں، میری تو جان چھوٹے۔ تو دیکھ لو، جب اتنے عظیم بکرے بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کیا جا رہا، تو میرے جیسے معصوم میمنوں، آپ جیسے پلے بڑے طاقتور بکروں کی جو خود کو بہت سمجھتے، کیا حیثیت ہے؟ تو آخر پہ اس بات پہ اپنی چکچک ختم کرتا ہوں کہ محترم بلاول بھٹو صاحب، پاکستان میں آپ کے پاپا جانی کی طرح ہر طاقتور کسائی ہے، اور بہت ہی ظالم کسائی ہے، یہ کھلڑی بھی الٹی اتارتا ہے اور ذبح بھی کند چھری سے کرتے ہیں، اتنے بےغیرت کسائی ہیں، اتنے ظالم کسائی ہیں، اور پاکستان کا ہر کمزور فرد، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، لڑکی ہو، لڑکا ہو، وہ بکرا ہی ہے، اور کسائی جب چاہے جہاں چاہے اس کو قربان کر دے۔ اس کے ساتھ ہی یاد دیجیے گا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ پھر وہ ویڈیو طویل ہو گئی، اس پہ ایک دفعہ پھر سوری، اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم۔